میری کلاس میں ایک بہت خوبصورت لڑکی پڑھتی تھی جس کا تعلق بڑے اونچے خاندان سے تھا۔ وہ اکثر میری طرف متوجہ ہوتی تو میں اسے اگنور کر دیتا۔ میرا تعلق ایک غریب فیملی سے تھا۔ ایک روز اس نے مجھ سے سب کے سامنے شادی کی پیشکش کر دی۔ میں انکار کر کے وہاں سے نکل آیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ بات میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ اگلے ہی دن دروازے پر دستک ہوئی اور پولیس کی بھاری نفری ہمارے گھر میں گھس گئی۔ ان کی بات سن کر میرے بابا اپنا سینہ پکڑ کر زمین پر گر پڑے، کیونکہ آج بھی جب میں کلاس میں انٹر ہوا تو وہ لڑکی وہاں پہلے سے موجود تھی۔ میرے اندر داخل ہوتے ہی وہ میری طرف مسکرا کر دیکھنے لگی، مگر میں نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ مجھے وہ لڑکی عجیب سی لگتی تھی۔ وہ ہر وقت ہی مجھ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی اور ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، مگر میں اس لڑکے سے بات چیت نہ بڑھانا چاہتا تھا، کیونکہ میں غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور میں نہ چاہتا تھا کہ میں اس لڑکی سے تعلق بڑھاؤں۔ میں تو اس کی حیثیت کے مطابق نہ تھا۔ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یہ امیر لڑکیاں پہلے تو محبت کرتی ہیں اور پھر جب شادی کے بعد ان کی خواہشات پوری نہ کی جائیں تو یہ خوب تماشا لگاتی ہیں، اور یہی وجہ سب میں نہ چاہتا تھا۔ حالانکہ وہ خوبصورت تھی، کالج کے سبھی لڑکے اس پر مرتے تھے، مگر وہ تو میری دیوانی ہوئی بیٹھی تھی۔ لیکن مجھے وہ پسند نہ تھی۔ میں خاموشی سے آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ ایک مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اب بھی میری طرف ہی دیکھنے رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے توبہ کر لی کہ میں پیچھے مڑ کر نہ دیکھوں گا، کیونکہ اس طرح وہ سمجھ رہی تھی کہ میں بھی اس کے میں انٹرسٹڈ ہوں۔ تھوڑی دیر میں کلاس روم بھر گیا اور سر بورڈ پر کچھ لکھنے لگے۔ ہمارے بی ایس سی کے امتحانات ہونے والے تھے، اس لیے میں سیریس ہو کر پڑھائی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میرے والدین مجھے بڑی مشکل سے پڑھا رہے تھے۔ ہمارے اتنے وسائل نہ تھے میں پڑھ سکوں، مگر میرے ماں باپ مجھ سے کئی امیدیں وابستہ کیے بیٹھے تھے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ اگر میں پڑھ لکھ جاؤں گا تو شاید کہیں نوکری لگ جاؤں گا۔ ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے میں دن رات پڑھائی میں محنت کرتا اور کسی دوسری طرف توجہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ آج کا دن بھی بہت زیادہ مصروف ہونے والا تھا۔ لیکچرز لینے کے بعد سر نے ہمارے ذمہ اسائنمنٹ لگا دی اور کہا کہ آج ہی سبھی لوگ یہ اسائنمنٹ کمپلیٹ کر کے جائیں گے۔ یعنی ہمیں کالج ٹائمنگ کے بعد بھی یہیں پر رہنا تھا۔ میرا تو بھوک سے برا حال تھا۔ صبح میں صحیح طریقے سے ناشتہ نہ کر کے آیا تھا، گھر میں بس تھوڑا سا ہی آٹا تھا، اسی لیے میں خاموشی سے نکل آیا، کیونکہ ابا کی طبیعت ٹھیک نہ رہی تھی اور انہوں نے دوائیاں بھی کھانی ہوتی تھی، اور کھانا کھانے سے پہلے تو وہ دوائیاں نہ کھا لیتے۔ اگر اماں اس آٹے سے مجھے روٹی بنا دیتی تو پھر ابا کے لیے کچھ نہ بچتا۔ اس لیے میں ہی صبح سویرے جلدی نکل آیا، کیونکہ اگر اماں ابا میں سے کوئی مجھے دیکھ لیتا تو وہ ضرور مجھے روک دیتے اور ناشتہ کیے بغیر نہ جانے دیتے۔ سر نے ہمارے گروپس بنا دیے تھے، ہمیں مل کر اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنی تھی۔ وہ لڑکی مناہل میرے ہی گروپ میں تھی۔ اس بات پر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا بھی کیا تھا کہ وہ ہمارے گروپ میں نہیں، کیونکہ میں نہ چاہتا تھا کہ وہ میرے گروپ میں آئے۔ اگر وہ میرے گروپ میں آتی تو اس طرح ہمارے درمیان بات چیت بڑھ جاتی، اور یہی میں نہ چاہتا تھا۔ ابھی ہم کلاس میں بیٹھے ہی تھے کہ آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی اٹھ کر سر کی طرف بلا رہی تھی، نہ جانے وہ کیا بات کرنے گئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد منہ بنا کر واپس آئی اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر بہت زیادہ غصہ تھا، وہ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا بات کرنے گئی تھی، مگر یہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ جو بات کر رہی تھی وہ بات مانی نہیں گئی۔ اچانک سے احسن، جو میرا عزیز دوست تھا، تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوا میری طرف آیا تھا۔ میں اپنے گروپ کے ساتھ بیٹھا رہا تھا۔ وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر وہاں سے اٹھانے لگا۔ احسن، کیا بات ہے؟ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک طرف لے گیا۔ علی، میں نے تمہیں ایک بہت ضروری بات بتانی ہے۔ اور وہ مجھے کوئی بات بتانے کے لیے بہت زیادہ پرجوش ہو رہا تھا۔ اب تو مجھے بھی تجسس ہونے لگا، آخر ایسی کون سی بات ہے جو میں نہیں جانتا؟ احسن، جلدی سے بتاؤ کیا بات ہے، پھر مجھے اپنی اسائنمنٹ کا کام بھی شروع کرنا ہے، میں نے بھی صبری سے پوچھا، کیونکہ ابھی تک میں نے اپنی اسائنمنٹ شروع نہ کی تھی۔ علی، تمہیں پتہ ہے مناہل سر کے پاس کیا کرنے گئی تھی؟ وہ آہستہ سے سرگوشی میں بات کرنے لگا۔ وہ مجھ سے اب اس لڑکی کے بارے میں پوچھ رہا تھا جو تھوڑی دیر پہلے سر کے پاس گئی تھی،
مگر میں تو نہ جانتا تھا اور وہ کس لیے سر کے پاس گئی تھی۔ میں نے احسن سے بھی کہہ دیا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اب تو میرا تجسس مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ احسن جلدی سے بتاؤ کیا بات ہے، میں نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ علی، مناہل سر سے بات کرنے گئی تھی کہ وہ تمہارے گروپ میں شامل ہونا چاہتی ہے۔ جب وہ سر سے بات کر رہی تھی تو میں بھی قریب ہی کھڑا تھا، اس لیے ساری بات میں نے سن لی، مگر میں سر نے سے ڈانٹ پر واپس بھیج دیا اور کہا کہ اپنے گروپ کے ساتھ ہی کام کرو، تو وہ وہاں سے چلی گئی۔ جب احسن نے مجھے یہ بتایا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ لڑکی اتنی آگے بڑھ گئی تھی کہ اب تو وہ میرے ساتھ کام کرنا چاہ رہی تھی، نہ جانے کل کو کیا کرے۔ میں ان چکروں میں بالکل بھی نہ پڑنا چاہتا تھا، میں صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دینا چاہتا تھا۔ یہ بات سن کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ سر نے ان کی بات نہیں مانی۔ اگر سر اس کی بات مان لیتے تو وہ میرے گروپ میں آ کر کام کرتی اور مجھے مجبوراً اس کے ساتھ بات کرنی ہی پڑتی۔ احسن کی بات سننے کے بعد میں وہاں سے آ گیا کیونکہ مجھے اپنے گروپ کا لیڈر بنایا گیا تھا۔ میرے گروپ کے سبھی لڑکے اور لڑکیاں میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ اب ٹائم بھی کافی ہو چکا تھا اور میں تقریباً 15 منٹ تو ضائع کر کے آیا تھا۔ میں آ کر خاموشی سے اپنے گروپ کے ساتھ اسائنمنٹ کرنے لگا، مگر میں یہ بھی دیکھ سکتا تھا کہ وہ لڑکی اپنے گروپ کے ساتھ بیٹھی ہے، مگر وہ کوئی کام نہیں کر رہی، بس مجھے ہی دیکھی جا رہی تھی۔ ہم کلاس روم میں نہ بیٹھے تھے بلکہ گراؤنڈ میں زمین پر ہی بیٹھے تھے۔ پورے گراؤنڈ میں مختلف جگہ پر اسٹوڈنٹس اپنے اپنے گروپ بنا کر بیٹھے تھے، مگر ہر کوئی ایک دوسرے کو نظر آ رہا تھا کیونکہ سبھی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہی بیٹھے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی اپنے گروپ کے ایک لڑکے کے ساتھ جھگڑ رہی ہے۔ ان دونوں کی باتوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے وہ لڑکا گروپ کا لیڈر ہو اور اس لڑکی کو کام کرنے کا کہہ رہا ہو، مگر وہ کام نہ کر رہی ہو، اس لیے ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ اتنی دیر ان دونوں کے درمیان بحث چلتی رہی، مگر پھر وہ چیختی چلاتی وہاں سے چلی گئی اور اس کے گروپ کے سبھی لڑکے اور لڑکیاں اسے برا بھلا کہنے لگے۔ اس کالج میں کسی کے ساتھ بھی نہ بنتی تھی، وہ تو ہر وقت ہی اپنی دولت کے نشے میں چور رہتی تھی۔ اب بھی وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ خود کار ڈرائیو کر کے آتی تھی، اس کے پاس ایک بہت بڑی گاڑی تھی۔ کالج آنے سے پہلے میں نے ایسی گاڑی دیکھی تھی بھی نہ تھی جو گاڑی اس لڑکی کے پاس تھی۔ آج ہمیں کالج میں بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ پھر جیسے ہی ہمارا اسائنمنٹ ختم ہوا سبھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ سب سے آخر میں کالج سے نکلا تھا کیونکہ میں نے ہی اسائنمنٹ سبمٹ کروانا تھا۔ میں کالج سے پیدل گھر آتا تھا کیونکہ میرے پاس رکشے وغیرہ کے پیسے نہ ہوتے، اور اگر کبھی کبھار پیسے ہوتے تو میں رکشے پر آ جاتا، مگر اب تو میرے پاس بالکل بھی پیسے نہ تھے کیونکہ امی کو ابھی تنخواہ نہ ملی تھی۔ میری امی محکمہ بہبود آبادی میں کام کرتی تھی، ابا بھی پہلے وہیں پر کام کرتے تھے مگر اب اپنی خرابی طبیعت کے باعث کام پر نہ جا سکتے تھے، اس لیے سارا گھر امی ہی سنبھالتی تھی، اور میں تو ابھی پڑھ رہا تھا، میں ان کا کوئی ہاتھ بٹا نہ سکتا تھا۔ اسی لیے میں محنت کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں اپنی اماں کو یوں کام کرتا دیکھ نہ سکتا تھا۔ ان کی بھی اب عمر ہو چکی تھی، انہیں بھی آرام کی ضرورت تھی۔ مجھے گھر پہنچتے پہنچتے عصر کی اذان ہو گئی کیونکہ میں پیدل ہی آیا تھا، میرے پیر درد کر رہے تھے۔ اتنا زیادہ چلنے کے وجہ سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سوج گئے ہیں کیونکہ میں ایک ہفتے کے بعد پیدل آیا تھا۔ آج میرے پاس بالکل بھی پیسے نہ تھے، اس لیے مجبوراً مجھے چلنا پڑا۔ پہنچا تو امی اور ابا پریشان بیٹھے تھے، ساتھ ہی مجھ سے پوچھنے لگے تھے کہ مجھے اتنی دیر کیوں ہو گئی۔ میں نے انہیں ساری بتائی تو وہ خاموش ہو گئے، مگر پھر امی کہنے لگیں کہ بیٹا جب تمہیں کالج سے دیر سے لوٹنا ہو تو تم صبح بتا کر جایا کرو، اس طرح تمہارے ابا اور میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ امی صحیح کہہ رہی تھی کیونکہ میں بتا کر نہ گیا تھا اور میں کیسے بتا کر جاتا، مجھے بھی تو پتہ نہ تھا کہ آج مجھے کالج میں دیر ہو جائے گی۔ میں نے امی سے کہہ دیا کہ آئندہ میں خیال رکھوں گا، یہ چل کر مجھے اپنے ماں باپ کا سہارا بننا تھا۔ میرا کوئی بھائی نہ تھا، ایک بہن تھی جو مجھ سے بڑی تھی مگر وہ معذور تھی، چل پھر نہ سکتی تھی، اس لیے وہ پڑھ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ پیدائشی ہی معذور تھی اور ذہنی توازن بھی زیادہ ٹھیک نہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ابا اور اماں کے پاس نہیں بیٹھی، شاید اپنے کمرے میں گئی ہوگی۔ وہ چل پھر نہ سکتی تھی، اس کا سارا کام بھی امی کو کرنا پڑتا تھا۔
جب بھی میں اسے دیکھتا تو میری آنکھیں نم ہو جاتی۔ اسے دیکھ کر مجھے بڑا دکھ ہوتا۔ وہ تو کبھی گھر سے ہی نہیں نکلی تھی، بلکہ سارا دن اکیلی ہی گھر میں رہتی تھی، کیونکہ اماں اپنے کام پر چلی جاتی اور ابا بھی کبھی کبھار گھر سے باہر نکل آتے۔ وہ تو چل پھر سکتے نہیں تھے اور گھر میں بیٹھ کر تھک جاتے تھے، تو محلے کے نکڑ پر جو دکان تھی وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے۔ میرا بھی آدھا دن کالج میں گزر جاتا۔ میری بہن بالکل پاگل نہ تھی، کبھی کبھار وہ ایسی باتیں کرتی کہ ہمیں یقین ہی نہ آتا کہ یہ بات سدرا نے کی ہے، مگر کبھی کبھار وہ ایسی بن جاتی کہ ہمیں پہچاننے سے ہی انکار کر دیتی۔ اماں بتاتی ہیں کہ شروع میں انہوں نے اس کا بڑا علاج کروایا، مگر کوئی افاقہ نہ ہوا اور پھر غربت کی وجہ سے اماں اور ابا اس کا علاج جاری بھی نہ رکھ سکے۔ وہ مجھ سے 3 سال بڑی تھی، وہ اماں کی پہلی اولاد تھی۔ 3 سال کے بعد میری پیدائش ہوئی۔ آج بھی اماں بتاتی ہیں کہ وہ دن ہمارے لیے عید کا دن تھا، جب ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اور وہ بھی صحیح سلامت۔ اماں ابا میرے سارے لاڈ اٹھاتے اور میرا بڑا خیال رکھتے تھے، میری کسی بھی خواہش کو رد نہ کرتے تھے، مگر مجھے خود ہی ان کا احساس تھا، اور اس بڑھاپے میں بھی میری وجہ سے خوار ہو رہے تھے۔ اس عمر میں تو سبھی لوگ آرام کرتے ہیں، مگر میری اماں میری لیے وجہ سے کام کر رہی تھی۔ ابا بیچارے بھی اب تک سارے کام کرتے رہتے تھے، مگر اب وہ کام کرنے کے قابل نہ رہے تھے۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ میں منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو جاؤں، اور میرے لیے کھانا لگا رہی ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ کھانا کہاں سے آ گیا، کیونکہ جب میں صبح سے گھر سے نکلا تھا تو اس وقت تھوڑا ہی آٹا موجود تھا۔ میں نے اماں سے پوچھا تو وہ کہنے لگیں کہ بیٹا، پڑوسن سے 2000 روپے ادھار لیے ہیں اور گھر کا تھوڑا بہت سامان لیا ہے، کیونکہ 2-3 دن کے اندر ہی مجھے تنخواہ مل جائے گی، پھر میں پڑوسن کا ادھار چکا دوں گی۔ اماں کی بات سن کر میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ وہ میرا پیٹ بھرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی تھی۔ میں جا کر ان کے گلے لگ گیا۔ نہ جانے آج کیوں مجھے میرا دل اتنا بھر آیا تھا۔ مجھے یوں پریشان ہوتا دیکھ کر اماں نے بھی مجھے گلے لگایا رکھا۔ ان کے گلے سے لگ کر مجھے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے اپنے ماں پر آج بہت پیار آ رہا تھا۔ میری وجہ سے نہ جانے انہیں کیا کیا کرنا پڑتا رہتا ہوگا۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں دل لگا کر پڑھائی کروں گا، کیونکہ ایک یہی راستہ ہے جس سے میں اپنے ماں باپ کا بوجھ بانٹ سکتا ہوں۔ پھر میں اپنے کمرے میں آ گیا، مگر میرا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں بس روتا ہی رہوں۔ پھر میں نے خود کو مضبوط کر لیا، کیونکہ رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہ تھا۔ فائدہ تھا تو صرف اور صرف پڑھنے سے۔ 20 منٹ کے بعد اماں مجھے کھانا دے گئی تھی۔ میں نے کھانا کھایا اور پھر سو گیا، حالانکہ میں پہلے اس وقت پر نہ سوتا تھا، بلکہ دیر رات تک بیٹھ کر پڑھتا رہتا تھا۔ مگر آج نہ جانے کیوں مجھے کیا ہوا، شاید میں زیادہ تھک چکا تھا، اس لیے سو گیا اور سوچا کہ صبح جلدی اٹھ کر پڑھ لوں گا۔ میں نے اپنے موبائل پر الارم بھی سیٹ کر دیا تھا۔ الارم کے بجنے پر میری آنکھ کھلی اور 4 بج رہے تھے۔ ابھی تک صبح کی اذانیں بھی نہ ہوئی تھی۔ میں اٹھا اور منہ ہاتھ دھو کر پڑھائی کرنے لگ گیا۔ کل کا واقعہ میرے ذہن سے نہ گیا تھا۔ میرے دل چاہتا تھا کہ میرے پاس کہیں سے 2000 آئیں اور میں پڑوسن کے ادھار چکا دوں، مگر میں خالی ہاتھ تھا، میرے پاس کچھ نہ تھا۔ میں صرف ایک ہی کام کر سکتا تھا، اور وہ تھا پڑھائی۔ میں پڑھنے بیٹھا تو بس پڑھتا ہی گیا۔ صبح کی اذانیں ہوئیں تو میں نے وضو کر کے نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب کالج کا ٹائم ہو چکا تھا اور میں ابھی تک پڑھ رہا تھا۔ اماں کی آوازیں آ رہی تھی، وہ مجھے ناشتہ کرنے کے لیے بلا رہی تھی، مگر ابھی تک میرا کام ختم نہ ہوا تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ آج زیادہ سے زیادہ سلیبس کور کر لوں، کیونکہ ہمارے امتحانات اب قریب ہی تھے، مگر ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا کہ مجھے اٹھنا ہی پڑا۔ اگر میں تھوڑی دیر بھی اور بیٹھتا تو شاید میں کالج سے لیٹ ہو جاتا اور پھر مجھے پیدل ہی جانا پڑتا۔ میں باہر نکل آیا۔ کپڑے وغیرہ میں نے پہلے ہی تبدیل کر لیے تھے۔ آتے ساتھ ہی میں نے ناشتہ کیا اور کالج کے لیے نکل پڑا۔ ابھی میں دروازے تک ہی گیا تھا کہ اماں مجھے پیچھے سے آواز دینے لگی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اپنے دوپٹے کی گانٹھ سے پیسے کھول رہی تھی۔ انہوں نے 200 روپے مجھے تھما دیے اور کہا کہ بیٹا، تم چل کر بہت تھک جاتے ہو، یہ کچھ پیسے رکھ لو، تمہارے کام آ جائیں گے۔ میں نے خاموشی سے وہ 200 روپے لے لیے اور اپنی جیب میں ڈال دیے، کیونکہ میں واقعی ہی چل چل کر بہت زیادہ تھک جاتا تھا۔ میں نے اماں کو خدا حافظ کیا اور گھر سے نکلا۔ 10 منٹ کے اندر ہی میں کالج پہنچ گیا، کیونکہ میں رکشے پر آیا تھا۔ 100 روپے میں نے واپس کے لیے رکھ لیے تھے۔
اس وقت ہم بہت مشکل دور سے گزر رہے تھے، کیونکہ ابا کی نوکری کو چھوٹے 2-3 مہینے ہو گئے تھے۔ اماں کی تنخواہ سے ہمارے اخراجات پورے نہ ہو رہے تھے، اس لیے میں اسے جلدی سے جلد کچھ کرنا چاہتا تھا۔ میں جب کالج میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی راہداری میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ میرا انتظار کر رہی ہے، کیونکہ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی تھی، مگر میں نے آنکھ اٹھا کر اس کی طرف نہ دیکھا۔ میرے گھر کے حالات مجھے اس چیز کی اجازت نہ دیتے تھے۔ میں اپنی پڑھائی کے علاوہ کسی اور بارے میں سوچنے پہ نہیں جا سکتا تھا۔ اسے اگنور کر کے کلاس روم کی جانب بڑھ گیا، مگر میں کب تک اس سے بھاگ سکتا تھا؟ وہ میری ہی کلاس میں پڑھتی تھی۔ جیسے ہی میں جا کر ایک ڈیسک پر بیٹھا تو وہ بھی کلاس کے اندر آ گئی اور میرے پاس آ کر ہی بیٹھ گئی۔ میں نے اسے کچھ نہ کہا، کیونکہ ہماری کلاس میں سیٹس باکس نہ تھا، بلکہ کوئی بھی کہیں پر بھی بیٹھ سکتا تھا۔ میں نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا، میں اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ بھی خاموشی سے بیٹھی رہی اور کوئی بات نہ کی۔ ساری کلاس روم بھر چکی تھی اور لیکچر سٹارٹ ہو چکا تھا، مگر مجھے اس وقت اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ جب وہ لیکچر کے دوران ہی مجھ سے بات کرنے لگی، وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ علی، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے اسے بس اتنا ہی جواب دیا کہ مناہل خاموش ہو جاؤ، سر پڑھا رہے ہیں۔ میرا یہی جواب دینا تھا کہ سر نے مجھے دیکھ لیا اور کھڑا کر دیا۔ میں چپ چاپ کھڑا ہو گیا اور اپنی صفائی میں کچھ نہ بولا، کیونکہ میں کیا ہی بول سکتا تھا۔ سر نے تو مجھے بولتے ہوئے دیکھا تھا، اور یہ سچ ہی تھا، سر نے مجھے سارا لیکچر کھڑا کیے رکھا۔ مجھے مناہل پر بہت غصہ آیا، وہ بھی پریشان بیٹھی تھی، مگر اس سے یہ نہ ہوا کہ اٹھ کر سر سے یہ کہہ سکے کہ اس سب میں علی کی کوئی غلطی نہیں۔ سارا لیکچر کھڑا رہنے کی وجہ سے میری ٹانگیں درد کرنے لگی تھیں، مگر سر کو مجھ پر رحم نہ آیا۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ وہ بہت ہی سخت مزاج تھے اور ان کی اسی سخت مزاجی کی وجہ سے ہماری کلاس کا رزلٹ بہت اچھا آتا تھا۔ میں کھڑے رہ کر ساتھ ساتھ لیکچر بھی نوٹ کر رہا تھا، مگر وہ لڑکی آرام سے بیٹھی بس بورڈ کو گھورے جا رہی تھی۔ مجھے اس پر بڑا غصہ آیا، اور وہ پڑھائی میں بالکل بھی اچھی نہ تھی۔ وہ تو بس کالج میں سیر سپاٹے کے لیے آتی تھی، مگر جب امتحانات کا نتیجہ آتا تو وہ بڑے اچھے نمبر لے جاتی، اور اس بات پر مجھے کوئی حیرت نہ ہوتی، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ لڑکی ضرور اپنے باپ سے سفارش کرواتی ہوگی۔ اس کا باپ ایک بہت بڑا آدمی تھا، اس کے لیے یہ چھوٹا سا کام تھا۔ جب اس کا اچھا رزلٹ آتا تو مجھے بہت غصہ آتا، کیونکہ ہم تو اتنی محنت کرتے اور محنت کے بلبوتے پر ہی اچھے نمبر لینے لگتے، مگر وہ بنا کچھ پڑھے لکھے ہی اتنے اچھے نمبر لے آتی کہ ہمارا رزلٹ اس کی وجہ سے ڈاؤن ہو جاتا۔ اگر اس کا باپ سفارش نہ کر رہا ہوتا تو شاید آج وہ یہاں تک نہ پہنچ پاتی۔ جیسے ہی لیکچر ختم ہوا، میں بینچ پر ڈھہ جانے کے انداز میں بیٹھا۔ وہ بھی ابھی تک وہیں پر بیٹھی تھی، حالانکہ بہت سے اسٹوڈنٹ اب کلاس سے نکل کر باہر جا رہے تھے، مگر مجھے حیرت ہوئی کہ وہ اب تک کیوں بیٹھی ہے۔ میں جلدی جلدی اپنی کتابیں سمیٹنے لگا، کیونکہ میں جلد سے جلد گھر جانا چاہتا تھا۔ اس نے مجھ سے دوبارہ بھی بات کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی اور چپ چاپ وہاں سے نکل آیا۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ میری اس عمل پر وہ منہ پھلا کر بیٹھ گئی ہے، مگر مجھے اس بات سے کوئی فرق نہ پڑ رہا تھا۔ میں اب کالج کے گیٹ سے باہر نکل آیا تھا، مگر ابھی تک وہ باہر نہ آئی تھی۔ میں نے ایک رکشہ روکا اور اس میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ دل ہی دل میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مجھے خود پر بہت غصہ آنے لگا۔ میں اس کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہوں؟ مجھے بالکل بھی ان معاملات میں نہ پڑنا تھا۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ ہمارے کالج میں بہت سے لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ افیئر چلا رہے ہوتے ہیں۔ وہ پڑھائی میں بالکل ہی پیچھے تھے، حالانکہ وہ پہلے اچھا پڑھتے تھے، مگر جب وہ ان چکروں میں پڑ جاتے تھے تو وہ پڑھائی سے بالکل فارغ ہو جاتے تھے، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا۔ میری حیثیت نہ تھی ایسی چونچلی کرنے کی۔ مجھے اپنے والدین کا سہارا بننا تھا اور اپنی بہن کا علاج کروانا تھا، کیونکہ ایک دو مرتبہ میں نے احسن سے اس کے بات کا ذکر کیا تھا تو وہ کہنے لگا کہ تمہاری بہن کا علاج ہو سکتا ہے، مگر اس پر بہت زیادہ خرچہ آئے گا۔ میرے گھر کے حالات مجھے بالکل بھی اس چیز کی اجازت نہ دیتے تھے۔ میں رکشے میں بیٹھا سارا راستہ یہی سوچتا آیا تھا کہ مجھے کیسے اس لڑکی سے دور رہنا ہے، کیونکہ وہ تو اب بہانے بہانے سے میرے اتنے قریب آنے لگی تھی کہ پیچھا چھڑوانا بالکل مشکل ہو رہا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اماں گھر پر موجود نہ تھی اور سدرا بیچاری تو اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہ سکی تھی۔ ابا زمین پر گرے ہوئے تھے اور ان کا سر بھی پھٹ چکا تھا،
کیونکہ وہ پکے فرش پر گرے تھے۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور انہیں سہارا دے کر اٹھایا۔ خدا کا شکر تھا کہ وہ ہوش میں تھے، مگر خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ نڈھال ہو رہے تھے۔ میری سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرے پاس تو پیسے بھی نہ تھے کہ میں انہیں جلدی سے ہسپتال لے جاؤں۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میرا باپ میرے سامنے درد سے کرہا رہا تھا اور میں کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ پھر اچانک سے میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے موبائل جیب سے نکالا اور احسن کو کال ملانے لگا۔ وہ میرا سب سے عزیز دوست تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ مجھے پیسے ضرور دے گا۔ میں نے اسے 2-3 کالز کی مگر اس نے اٹینڈ نہ کی۔ میرا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ میں اپنے باپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا مگر کچھ بھی کرنے کے قابل نہ تھا۔ میں ان کے پاس ہی چارپائی پر آ بیٹھا تھا۔ میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ پھر میں نے جلدی سے کمرے میں گیا اور ایک چادر لے کر آیا۔ چادر سے ایک لمبی سی پٹی نکال کر ابا کے سر پر باندھ دی۔ اس طرح خون نکلنا کچھ کم ہو گیا مگر ابھی بھی پٹی سے خون رس رہا تھا۔ ابا کو جلد سے جلد اسپتال لے جانے کی ضرورت تھی مگر میرے پاس تو رکشے کے بھی پیسے نہ تھے۔ میں وہیں پر بیٹھا اپنی غربت کا ماتم منا رہا تھا کہ اچانک ہی فون پر بیل بجی۔ میں نے دیکھا کہ وہ احسن کی کال تھی۔ میں نے جلدی سے فون کان سے لگایا اور کہا کہ وہ باتھ روم میں تھا اس لیے میرا فون نہ اٹھایا تھا۔ میں نے اسے روتے ہوئے ابا کی حالت بتائی تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ علی تم پریشان نہ ہو، میں 10 منٹ کے اندر تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا، کیونکہ اس کے پاس گاڑی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ مل کر ابا کو ہسپتال لے جائے گا۔ اور ہاں، ہوا بھی یوں ہی۔ 15 منٹ کے اندر ہی اندر وہ میرے گھر پر موجود تھا۔ بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اب ابا بے ہوش ہو چکے تھے۔ میں نے احسن کے ساتھ مل کر ابا کو گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال لے آئے۔ میں نے احسن سے کہا تھا کہ کسی سرکاری ہسپتال لے چلے مگر اس نے میری ایک نہ مانی اور ایک بڑے سے ہسپتال کے آگے گاڑی روک دی۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے مگر پھر بھی وہ یہاں لے آیا۔ ڈاکٹر نے صحیح طریقے سے ابا کے سر پر پٹی باندھ دی اور ڈرپ لگنے کی وجہ سے تھوڑی دیر کے بعد ہی ابا ہوش میں آ گئے۔ وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے اور کمزوری کی وجہ سے ہی چکرا کر گرے تھے جس کی وجہ سے ان کا سر پھوٹ کر گیا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ وہ کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ان کی شوگر اور بلڈ پریشر بھی نارمل تھا مگر خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ انہیں بلڈ لگانا پڑے گا مگر میرے پاس تو بالکل بھی پیسے نہ تھے جس سے میں ہاسپٹل کے بلڈ بینک سے ابا کے لیے خون خرید سکوں، اور میرا بلڈ گروپ بھی ابا سے میچ نہ کرتا تھا۔ جب احسن نے ابا کے بلڈ گروپ کے بارے میں سنا تو وہ اپنا خون نکلوانے کے لیے تیار ہو گیا کیونکہ اس کا اور ابا کا بلڈ گروپ ایک ہی تھا۔ مجھے اپنے دوست پر رشک آنے لگا۔ وہ میرے ابا کے لیے اپنے جسم کا خون نکلوانے کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا۔ وہ میرا بہت اچھا دوست تھا اور اس کے آج تک مجھ پر بہت احسانات تھے مگر آج جو وہ مجھ پر احسان کرنے والا تھا شاید وہ احسان میں زندگی بھر نہ چکا پاتا۔ میں تو احسن کو روک بھی نہ پایا کیونکہ ابا کی خون کی ضرورت بہت تھی۔ اب احسن بھی ابا کے ساتھ والے بیڈ پر پڑا اپنا خون نکلوا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں چیخوں چلاؤں مگر آنسوؤں کا ایک گولہ میرے حلق میں پھنسا ہوا تھا۔ میری تو آواز ہی نہ نکل رہی تھی۔ اب مغرب ہو چکی تھی اور ابا کو خون بھی لگ چکا تھا۔ خون نکل جانے کی وجہ سے احسن کی رنگت بھی زرد پڑ رہی تھی مگر وہ بالکل بھی یہ ظاہر نہیں کر رہا تھا کہ اسے کوئی فرق پڑا ہے۔ میں سب کچھ دیکھ سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ خون دینے کے بعد بستر سے اٹھا تو میں اس کے گلے سے لگ گیا اور اتنا رویا کہ میں زندگی میں آج تک اتنا کبھی نہ رویا تھا۔ پھر احسن نے مجھے تسلی دی اور کہہ رہا تھا کہ یہ مشکل وقت جلد ہی گزر جائے گا۔ اس کے بعد وہ گھر نہ گیا بلکہ مجھے لے کر اسپتال کے کاؤنٹر پہ آ گیا کیونکہ بل میرے ہی پاس تھا۔ 14,000 کا بل بنا جو احسن نے پے کر دیا۔ آج اس نے مجھے خرید لیا تھا۔ اتنا بڑا احسان تو میں مر کر بھی نہ چکا سکتا تھا۔ میں اس سے پیسے نہ لینا چاہتا تھا مگر میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ جب میرے پاس پیسے آئیں گے اور میں کمانے کے قابل ہو جاؤں گا تو میں سب سے پہلے اس کا ادھار چکاؤں گا۔ تو وہ مسکرانے لگا اور کوئی جواب نہ دیا۔ شاید وہ میری خودداری کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ بل جمع کروانے کے بعد احسن مجھ سے کہنے لگا کہ علی اب میں گھر جانا چاہتا ہوں کیونکہ میں بہت تھک چکا ہوں۔
مگر وہ اپنی گاڑی میرے پاس ہی چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ڈرائیور کو کال کی۔ اس کا ڈرائیور ایک دوسری گاڑی لے کر آ گیا۔ جاتے جاتے احسن نے میرے ہاتھ میں کچھ پیسے بھی تھما دیے، جس سے میں نے لینے سے صاف انکار کر دیا، مگر وہ ناراض ہو رہا تھا، اس لیے مجھے مجبوراً وہ پیسے لینے ہی پڑے۔ میں نے اب بھی سے کہہ دیا تھا کہ یہ میرے اوپر قرض ہے اور میں یہ قرض ایک دن ضرور چکاؤں گا۔ مجھے ڈرائیونگ آتی تھی کیونکہ میں اکثر ہی احسن کی گاڑی ڈرائیو کرتا رہتا تھا۔ ہم دونوں جہاں بھی جاتے تو ڈرائیونگ بھی میں ہی کرتا، اس لیے ہی وہ اپنی گاڑی میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے اور مجھے ابا کو لے کر گھر جانا ہے۔ تھوڑی دیر کے اندر ابا کو بھی ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا اور میں انہیں لے کر گھر آ گیا۔ جب میں گھر آیا تو امی پریشانی کے عالم میں صحن میں چکر کھا رہی تھی۔ میں نے ہمیں دیکھا تو وہ دوڑتی ہوئی ہمارے پاس آئی۔ علی بیٹا، کیا ہوا تمہارے باپ کو؟ میں تو تھوڑی دیر پہلے ہی کام سے آئی ہوں تو یہ گھر پر موجود نہ تھا۔ میں نے تو سدرا سے پوچھا مگر وہ کچھ بھی بتا ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ آج کل سدرا بالکل بھی ہم سے کوئی بات چیت نہ کرتی تھی اور بس خود میں ہی مگن رہتی تھی۔ میں نے اماں کو ساری بات بتائی تو وہ بھی سر تھامے بیٹھ گئیں، کیونکہ ابا دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ ابا کو گھر چھوڑ کر میں احسن کے گھر آ گیا۔ وہ گاڑی لینے سے انکار کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں کچھ دن اپنے پاس رکھ لوں، مگر میں نے اس سے کہہ دیا کہ مجھے ضرورت نہیں، اگر دوبارہ ضرورت پیش آئی تو میں اسے ضرور رابطہ کروں گا۔ تو وہ خاموش ہو گیا اور میں رکشہ لے کر گھر واپس آ گیا۔ اب میں نے وہ پیسے گنے جو احسن نے مجھے دیے تھے، وہ پورے 20,000 تھے۔ میں تو یہی سوچ رہا کر پریشان ہو رہا تھا کہ آخر میں اب کب تک اتنا بڑا قرض چکاؤں گا۔ میں نے اماں کو اس بارے میں نہ بتایا کیونکہ میں انہیں پریشان نہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ٹیوشن پڑھا کر یہ قرض چکا دوں گا، کیونکھ ابھی میری نوکری میں بہت وقت تھا، ابھی تو میرے امتحان ہی نہ ہوئے تھے۔ میں گھر آ گیا اور دل لگا کر پڑھائی کرنے لگا۔ مجھے تو کھانے پینے کا بھی ہوش نہ رہا۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو میں ناشتہ کیے بغیر ہی کالج کے لیے نکل پڑا، کیونکہ مجھے اپنے کلاس فیلو سے نوٹس لینے تھے۔ آج کالج میں بہت بڑا ٹیسٹ تھا اور میں زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہتا تھا، اس لیے ہی میں اپنے کلاس فیلو سے نوٹس لینے، کیونکہ وہ نوٹس میرے پاس موجود نہ تھے۔ ابھی تک ٹیسٹ شروع نہ ہوا تھا اور تقریباً آدھا گھنٹہ میں ہی میں نے وہ نوٹس ریڈ کر لیے اور پھر سکون سے آ کر کلاس میں بیٹھ گیا۔ آج کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوا تھا۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ یہ فل بک کا ٹیسٹ تھا۔ اس کے بعد ہمارا کوئی ٹیسٹ نہ ہونا تھا، کیونکہ پیپر اب سر پر آ چکے تھے۔ حالانکہ میری پوری تیاری تھی، مگر کہیں نہ کہیں میں ڈر رہا تھا، کیونکہ میں کسی بھی صورت کم نمبر نہ لینا چاہتا تھا، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ کم نمبروں سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور نہ ہی مجھے کہیں نوکری ملے گی۔ آج بھی میں نے دیکھا کہ مناہل مجھے دور سے ہی گھور رہی تھی، مگر وہ میرے پاس آ کر نہ بیٹھی تھی۔ میں نے اسے اگنور کر دیا اور اپنی پڑھائی پر توجہ دینے لگا۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ ہمارے امتحانات شروع ہو گئے تھے۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ میرے سارے پرچے ہی اچھے جا رہے تھے۔ آج ہمارا لاسٹ پیپر تھا اور وہ بھی اچھے سے ہو گیا۔ پیپر دینے کے بعد ہم سبھی دوست کالج میں ہی چھوٹی سی پارٹی کرنے لگے، کیونکہ آج ہمارے پیپرز ختم ہو گئے تھے اور اسی کی سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم نے کالج کینٹین میں ہی ایک چھوٹی سی پارٹی رکھ لی۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ مناہل مجھ سے تھوڑی ہی دور اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کی دوست بھی بالکل اسی طرح کی گھمنڈی تھی۔ ہماری پارٹی ابھی ختم نہ ہوئی تھی، مگر میں نے دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ مجھے گھر چلے جانا چاہیے، کیونکہ مجھے آج میرے مناہل سے جان چھوٹنے والی تھی۔ میں نہ چاہتا تھا کہ آخری دن وہ پھر مجھ سے کوئی ایسی بات کرے جو مجھے ناگوار گزرے، کیونکہ میں محسوس کر رہا تھا کہ جیسے اس کے چہرے پر کوئی سوال ہو۔ اچانک سے میں نے دیکھا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میری طرف آ رہی تھی۔ پھر آ کر اس نے مجھ سے جو بات کی وہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ مجھ سے شادی کی پیشکش کر رہی تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہ آیا کہ وہ اس حد تک بھی جا سکتی ہے۔ میرے سارے دوست ہم دونوں کو دیکھ رہے تھے، بلکہ کینٹین میں جتنے بھی اسٹوڈنٹ موجود تھے سبھی ہماری طرف متوجہ ہو گئے، کیونکہ اس نے بہت اونچی آواز میں اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، کیونکہ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اس کی دولت سے متاثر ہو کر میں اس کی طرف کھینچا چلا جاؤں گا، مگر میرے اپنے ہی مسائل تھے۔ میں نے اسے صاف انکار کر دیا اور وہاں سے نکل آیا۔
میں دیکھ سکتا تھا کہ اس کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ اگر میں ایک منٹ بھی وہاں پر رکتا تو شاید انکار کرنے پر وہ میری جان ہی لے لیتی۔ اس دن احسن جلدی چلا گیا تھا کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ میں نے سوچا کہ میں جاتے ساتھ ہی احسن کو سب کچھ بتاؤں گا، کیونکہ ایک وہی میرا دوست تھا جو میرے تمام رازوں سے واقف تھا۔ مناہل کو بھی اس طرح سے جانتا تھا، مگر میں یہ نہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کے پرپوزل کو ٹھکرانا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ میں گھر آیا اور کسی سے اس بارے میں کوئی بات نہ کی، کیونکہ میں بہت زیادہ تھک چکا تھا اور ذہنی طور پر بھی پریشان تھا۔ میں نے احسن سے بھی بات نہ کی۔ میں نے سوچا کہ کل اسے مل کر ہی ساری بات بتاؤں گا، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میں احسن سے بات ہی نہ کر پاؤں گا۔ صبح صبح ہی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو باہر پولیس کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے پوچھتا کہ وہ دندناتے ہوئے اندر آ گئے اور کہنے لگے کہ علی کہاں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں ہی علی ہوں، تو وہ مجھے گرفتار کرنے لگے۔ اماں ابا بھی ابھی باہر نکل آئے۔ ابا کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ آپ کے بیٹے نے ایک لڑکی کے ساتھ غلط حرکت کی ہے، اور وہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ اکرام شاہ کی بیٹی ہے۔ اس لیے ہی ہم آپ کے بیٹے کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر تو ابا اور اماں بہت پریشان ہو گئے۔ وہ پولیس والے مجھے گھسیٹ کر باہر لے کر آ رہے تھے۔ میں نے ان سے لاکھ کہا کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، یہ سراسر الزام ہے، مگر وہ میری کوئی بھی بات نہ سن رہے تھے۔ جب میں گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ ابا دل کے مقام پر ہاتھ رکھے زمین پر بیٹھے ہیں۔ انہیں یوں دیکھ کر میرا دل بہت ڈر گیا۔ پولیس والے مجھے وین میں بٹھا کر پولیس اسٹیشن لے آئے۔ سارا راستہ میں ان سے یہی پوچھتا رہا کہ مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، مگر شاید وہ تو مناہل کے باپ سے رشوت لے چکے تھے اور میری کوئی بات نہ سنی۔ مجھے لاک اپ میں ڈال دیا گیا۔ آج مجھے قید رہتے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے، مگر گھر میں سے کوئی بھی مجھ سے ملنے نہ آیا تھا۔ میں حیران تھا کہ آخر میرے ماں باپ مجھے اس مشکل وقت میں اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ میں نے پولیس والوں کی منتیں کیں کہ میں نے اپنے گھر میں فون کرنا چاہتا ہوں، مگر وہ نہ مانے۔ پھر مناہل کو وہاں پر دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ ہیل کے ساتھ ٹک ٹک کرتی میری طرف آ رہی تھی۔ میں سلاخوں کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ آتے ساتھ ہی وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اگر اپنی سلامتی چاہتی ہو میرا پرپوزل قبول کر لو، ورنہ ساری زندگی تمہیں یہیں جیل میں سڑنا پڑے گا۔ اس کی بات سن کر تو میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ آخر وہ کیسی لڑکی تھی، مجھ سے کیسے زبردستی اقرار کروا سکتی تھی۔ میرا غصہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ میں نے اس سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے ساری زندگی ہی جیل میں سڑنا کیوں نہ پڑ جائے، مگر میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ غصے سے چیخنے چلانے لگی۔ حالانکہ پولیس والے وہاں پر موجود تھے، مگر وہ ہماری طرف نہ آئے۔ اب میں سمجھ چکا تھا کہ وہ سب بھی اس کے باپ کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں، کیونکہ اس کا باپ ایک سیاست دان تھا اور ان جیسے چھوٹے موٹے پولیس والوں کو آرام سے خرید سکتا تھا۔ وہ چیختی چلاتی رہی اور مجھ پر دباؤ ڈالتی رہی، مگر میں نے اس کی حوصلہ افزائی نہ کی اور بالکل ہی انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ اگر وہ میرے پاس آئے تو میں اس کا خون چوس لوں۔ اس نے مجھے بلا وجہ ہی جیل میں قید کروا رکھا تھا۔ میرا کیا قصور تھا؟ میں نے تو بس اس سے شادی سے انکار کیا تھا، کیونکہ وہ مجھے ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ مناہل اب وہاں سے جا چکی تھی اور میں نے بھی اس کے بارے میں سوچنا بند کر دیا۔ مجھے تو رہ رہ کر اپنے ماں باپ کا خیال آ رہا تھا۔ آخر وہ میرا پتہ کرنے کے لیے کیوں نہ آئے تھے؟ میں نے اس کے بعد بھی کانسٹیبل کی منتیں کیں، مجھے میرے ماں باپ سے بات کرنی ہے، مگر وہ تو میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اب مجھے جیل میں رہتے ہوئے تقریباً 10 دن ہو چکے تھے، مگر کوئی بھی میری خیریت معلوم کرنے کے لیے یہاں پر نہ آیا۔ صبح صبح کا وقت تھا۔ میں جیل میں بیٹھا گھٹنوں پر سر دیے اپنے نا کردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہا تھا۔ اچانک سے ایک آواز پر میں نے سر اٹھا کر دیکھا، وہاں احسن کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے دل کو سکون آ گیا۔ میں دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا، مگر اس کے چہرے پر عجیب سی پریشانی کی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا ہوا ہے۔ احسن، تم کچھ بتا کیوں نہیں رہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ میری بےتابی اب بڑھ رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے جو بتایا وہ میرے مرنے کے لیے کافی تھا۔
اس نے مجھے بتایا کہ جس دن میری گرفتاری ہوئی تھی اسی دن ہی ابا دل کے دورے کی وجہ سے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ خبر مجھ پر پہاڑ بن کر گری تھی۔ میری وجہ سے میرے ابا کو دل کا دورہ پڑا تھا، مگر میرا اس سب میں کوئی قصور نہ تھا، مگر اب وہ اس دنیا میں نہ رہے تھے۔ میری آنکھوں کھارا پانی باہر نکل رہا تھا۔ احسن نے مجھے بتایا کہ وہ آخری پیپر دینے کے بعد ہی اپنے چچا کے ہاں لاہور چلا گیا تھا۔ آج جب وہ واپس آیا تو اسے میرے بارے میں پتہ چلا تو وہ سیدھا میرے گھر گیا۔ وہاں پر اسے میرے ابا کی وفات کے بارے میں پتہ چلا تو وہ میرے پاس آ گیا۔ وہ مجھے تسلی دے رہا تھا، وہ مجھے باہر نکال لے گا، مگر مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں ساری زندگی ہی قید میں رہوں۔ میرا باپ مجھے چھوڑ کر چلا گیا اور وہ بھی میری وجہ سے۔ کچھ دیر احسن وہیں پر مجھ سے باتیں کرتا رہا، پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ شام کا وقت تھا، میں جیل میں بیٹھا ابا کی جدائی کا آنسو بہا رہا تھا کہ اچانک سے کانسٹیبل نے دروازہ کھولا اور مجھے باہر آنے کا کہا۔ میں حیران تھا کہ آخر مجھے باہر کیوں لے جایا جا رہا ہے۔ وہ مجھے انسپکٹر کے دفتر میں لے آیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر احسن بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ایک وکیل بھی تھا۔ احسن نے مجھے بتایا کہ مجھے رہا کر دیا گیا ہے کیونکہ میرے خلاف کوئی ثبوت ہی نہ تھے۔ مجھے بغیر ثبوتوں کے ہی گرفتار کر دیا گیا تھا۔ میرے نام پر کوئی FIR بھی درج نہ تھی۔ اب ساری بات کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ پولیس والے بھی مناہل کے باپ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اس لیے بغیر FIR کے ہی مجھے قید کر دیا گیا تھا، مگر ان سے پوچھنے والا کوئی نہ تھا۔ جب احسن نے سارے معاملات کی چھان بین کی تو سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا۔ پولیس والے ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم مجبور تھے، اگر ہم اکرام شاہ کی بات نہ مانتے تو وہ ہمیں نوکری سے نکلوا دیتا، مگر مجھے اس سب سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ میں خاموشی سے احسن کے ساتھ باہر نکل آیا، مگر جب میں باہر آیا تو مجھے احسن نے ایسی خبر دی کہ مجھے اپنی سماعتوں پر ہی یقین نہ آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ آج دوپہر کو ہی مناہل نے خودکشی کر لی ہے اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئی ہے اور اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ کوئی لڑکی اتنی چھوٹی سی بات پر ایسے اپنی زندگی کیسے ختم کر سکتی ہے، مگر اس سب میں میرا کوئی قصور نہ تھا، بلکہ میرا تو کتنا حساب اس کی طرف رہتا تھا جواب جو اب دنیا میں ہی نہ رہی تھی۔ احسن مجھے گھر لے آیا۔ میرے گھر کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ اماں اکیلی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ سدرا چارپائی پر پڑی تھی، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے۔ وہ بھی سب کچھ سمجھتی تھی کیونکہ ابا اب موجود نہ تھے۔ میں جا کر اماں کے گلے سے لگ گیا۔ وہ پہلے ہی جانتی تھی کہ آج مجھے احسن چھڑوا کر واپس لے آئے گا۔ میں نے اماں کو ساری بات بتائی تو ان کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ بیٹا، مجھے تم پر پورا بھروسہ تھا۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میرا بیٹا یہ قدم بالکل نہیں اٹھا سکتا۔ امی کی باتیں سن کر تو مجھے ان پر پیار آنے لگا۔ احسن نے مجھے بتایا کہ اگر میں چاہوں تو میں اکرام شاہ پر کیس کر سکتا ہوں کیونکہ اس نے مجھے بلا وجہ ہی قید میں رکھوایا تھا، مگر میں نے انکار کر دیا گیا کیونکہ اب اس سب سے کوئی فائدہ نہیں۔ میرے ابا تو واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے اور مناہل بھی اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ احسن نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا تھا جسے میں مر کر بھی نہ چکا سکتا تھا۔ میں نے احسن کا شکریہ ادا کیا اور اس سے کہا کہ اگر زندگی نے موقع دیا تو میں اس پر سے اپنی جان وار دوں گا۔ یہ باتیں سنتے ہی وہ میرے گلے سے لگ گیا۔ وہ میرا دوست نہیں بلکہ میرا بھائی تھا جس نے مجھے اتنی بڑی مصیبت سے نکالا تھا۔ اگر وہ وہاں پر نہ آتا تو شاید میں ساری زندگی ہی جیل میں سڑتا رہتا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرنے لگا۔ میرا نتیجہ بھی آ گیا اور میں نے ضلع بھر میں ٹاپ کیا تھا۔ فوراً سے ہی میری سرکاری نوکری لگ گئی۔ آج ہمارے حالات سدھر چکے تھے، مگر مجھے آج بھی ابا کی یاد ستاتی تھی جو میری وجہ سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ میں نے سدرا کا علاج کروایا اور وہ بھی کچھ بہتر ہو گئی۔ اب بھی وہ اپنے پیروں پر چل نہیں سکتی تھی، مگر اب اس کا ذہنی توازن بالکل ٹھیک ہے۔ اماں بھی اب کام نہیں کر سکتی تھی۔ آج اس واقعے کا کتنے برس ہو چکے، میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا۔ میری بیوی بچے بھی ہیں، مگر آج بھی وہ دن میرے ذہن پر سوار ہیں۔ مجھے وہ دن نہیں بھولتے جو میں نے بغیر کسی جرم کے ہی قید میں کاٹے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھو جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں،
اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔